الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صراط مستقیم کورس یہ ہمارا چل رہا ہے اور اس میں 40 اسباق ہیں اور آج کا ہمارا 36واں سبق ہے. یہ کورس شیخ طریقت پیر و مرشد استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ صاحب نے اسے مرتب فرمایا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. اس کے ذریعے عوام الناس فائدہ اٹھا سکتی ہے اور چاہیے کہ اسے سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے. تو دیکھیں ہر سبق میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے. ہر سبق میں نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا. آج کی پہلی چیز جو قرآن مجید کی آیت ہے حقوق والدین کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، اور نہ ہی تم انہیں جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور بلکہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، ادب کے ساتھ بات کرے. واخفض لہما جناح الذل من رحمتی، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دونوں اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اے پروردگار ان دونوں پر یعنی میری والدین پر، ماں باپ پر تو رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. مجھ پر جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو انہوں نے کتنی شفقت کے ساتھ پالا، رحم کیا نا. تو اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. تو دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، نہ ہی ان پر ظلم و ستم کرنا ہے، نہ ہی ان کے ساتھ بدسلوکی کرنی ہے، نہ ہی ان کے آگے ہمیں چلنا ہے، نہ ہی ان سے پہلے بیٹھنا ہے. کافی سارے آداب آتے ہیں، انشاءاللہ آداب آئیں گے. والدین کے لیے آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو والدین کا دیکھیں کتنا بڑا رتبہ ہے. انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے والدین کے ذریعے ہی آتا ہے. پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ایک ذریعہ جو بنا ہے وہ والدین کا ہے. دنیا میں دیکھیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے نا، اور ماں کے ذریعے وہ آیا ہے دنیا میں. اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ایک خاندان بڑھ جاتے ہیں. وہ کس کے ذریعے ہوتے؟ تو والدین کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دوسری چیز دیکھیں فضیلت دعا. حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 پر یہ حدیث ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ وفی روایتی انہ قال الدعاء هو العبادہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا برین ہے. جس طریقے سے ایک انسان کے جسم میں اس کا دماغ ہوتا ہے، وہ دماغ اگر صحیح ہے تو سارا کچھ اس کا سسٹم چلتا ہے کہ دماغ کے ذریعے اس کو
मैसेज मिलता है उसके जिस्म को कि भाई उठना है, पीना है, खाना है, सारा कुछ सिस्टम होता है ना। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है अद्दुआ मुख्ल इबादा, कि इबादत का मगज़ क्या है, दुआ है। अब दुआ बंदे को बहुत बहुत दुआएं करनी चाहिए, बहुत बहुत दुआएं करनी चाहिए। और दूसरी रिवायत में क्या आता है कि दुआ हुवल इबादा, कि दुआ जो है आइन इबादत है। इसी तरीके से आता है कि दुआ मोमिन का हथियार है, असलाहुल मुमिनीन, कि मोमिन का हथियार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। और उसके आगे देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में क्या किया है। बदर में कितने लोग थे, 313 मुसलमान थे, और सामने देखे 1000 का लश्कर, लेकिन फतह किसको हुई, मुसलमानों को हुई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। और वो 313 भी क्या थे, उनके पास, सबके पास ना ही तलवारें थी, ना ही ज़िरे थी, ना ही नेज़े थे, ना ही घोड़े थे, कुछ नहीं था, लकड़ी वगैरह लेके गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई। ये सारा दुआ का नतीजा होता है। तीसरी चीज़ देखें अकीदे के मुतालिक, हम अकीदे में पढ़ते आ रहे कई दिनों, कई असबाक में हम पीछे पढ़ लिए हैं, पिछले 6 असबाक में, कि अलामत कुबरा, क़यामत की अलामत कुबरा, कुबरा कबीर से है, कबीर माना बड़ा, यानी क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें क्या है। तो हमने पढ़े हैं कि इमाम मेहदी, इनका क्या होगा, ज़ुहूर होगा, सबसे पहली अलामत ये। उसके बाद में दज्जाल का खुरूज होगा। नंबर 3 है ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के नाजिल होंगे। चौथा है याजूज माजूज, ये जाहिर होंगे, ये निकलेंगे जहाँ इन्हें कैद किया गया है, एक जगह दीवार के पीछे है, जो वाक़या मैंने पीछे बता चुका हूँ। नंबर 5 है दुखान, दुखान यानी धुआं, आसमान से ऐसा धुआं जाहिर होगा जो सारे इंसानों पर छा जाएगा। जिस तरीके से मैं मिसाल के तौर पे बताया था कि रात कैसे छा जाती है सारे इंसानों पर, सारा अंधेरा हो जाता है, तो धुआं ऐसे छा जाएगा। और नंबर 6 है दाब्बतुल अर्द का ज़मीन से निकलना, यानी ऐसा जानवर जो सफ़ा पहाड़, जब मक्का मुकर्रमा जाते हैं, सही करते हैं सफ़ा मरवा के दरमियान, तो जहाँ वहाँ एक पहाड़ है सफ़ा नाम का, तो वहाँ से वो पहाड़ फट के एक जानवर निकलेगा, उसे दाब्बतुल अर्द कहते हैं। तो ये 6 अलामतें हमने पढ़ चुके हैं। 7वीं और उसके आगे हम पढ़ते हैं कि ठंडी हवा का चलना। 7वीं अलामत ये है कि एक ऐसी हवा चलेंगी जो ठंडी होगी। देखिए ठंडी होती तो कितनी दिल को सुकून लगती है ना, खुशी होती है। तो इसी तरीके से जब दाब्बतुल अर्द के निकलने के कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद, एक ठंडी हवा चलेगी जिससे तमाम अहले ईमान और अहले खैर, यानी मुसलमान लोग जो है, तमाम मुसलमान लोग और अहले खैर जो खैर करने वाले हैं, ईमान वाले, ये ना, तो ये लोग क्या हो गए जाएंगे, ये ठंडी हवा आएंगी, उनको छुएंगी। जिस तरीके से हमको एहसास होता है, हमको दिखती तो नहीं है कि हवा चल रही है, गर्म है या ठंडी है, लेकिन हमको एहसास होता है, हमारे जिस्म को ठंडक महसूस होती है। तो वो ठंडी हवा जब इनको छुएगी तो ये लोग ईमान व अहले ईमान, अहले खैर लोग मर जाएंगे। यहाँ तक कि आता है कि अगर कोई मोमिन किसी गार में छुपा होगा या किसी पहाड़ में होगा तो वहाँ भी ये हवा पहुँचेगी और उसे छुएगी और वो लोग सारे मर जाएंगे। अब क्या होगा कि देखिए सारे नेक लोग, सारे ईमान वाले मर जाएंगे। अब बचेंगे कौन? सारे फासिक लोग बचेंगे, गुनाहगार लोग बचेंगे। तो उस दिन वहीं पे से शुरू हो जाएगा कि ईमान वाले और बुरे आमाल वाले, इनमें क्या है, जो गैर ईमान वाले, इनमें फ़र्क करने का अभी कोई मसला बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि तमाम अहले ईमान मर गए। अब बचे कौन है? बुरे लोग बचे हुए हैं। तो ये हदीस है, देखिए सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 403 में आता है। ये किताबुल फितन में सारे फितने ही फितने बड़े पैदा हो जाएंगे, सारे फितने हर जगह। देखे तो गुनाह ही गुनाह, बेहयाई जो भी है, एकदम बुरे बुरे काम फैलते रहेंगे, क्योंकि अहले ईमान और अहले खैर जो खैर का हुक्म देंगे है ना, तो वो सारे मर जाएंगे। अब देखिए 8वीं चीज़ आती है, 8वीं बड़ी क़यामत की बड़ी अलामत ये है कि हबशियों का गलबा और खाना काबा का तोड़ना। हबशी जो जिसे हम हबशा एक मुल्क है जिसे इंग्लिश में इथोपिया भी कहते हैं, तो वो इथोपिया के लोग होंगे हबशा के, और वो लोग जो है सारी
دنیا پر غالب آ جائیں گے، اور تو اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو توڑیں گے. دیکھیں بعد ازاں حبشہ کے کافروں کا، کیونکہ دیکھیں میں نے بتایا دابت الارض کے نکلنے کے بعد کیا ہوگا، ٹھنڈی ہوا چلیں گی، سارے مومن لوگ اہل خیر لوگ مر جائیں گے، بچے کون؟ کافر بچے. تو حبشہ کے جو کافر ہوں گے، کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی. اب جب غلبہ ہوگا تو صحیح بات ہے کہ وہی لوگ حکومت کریں گے، تو ان کی سلطنت ہوگی پوری زمین پر، اور ہر جگہ دیکھیں وہ فساد مچاتے رہیں گے، فساد عام ہو جائیں گا. بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، کھلم کھلا ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے جانوروں کی طرح سڑکوں پر کھلے عام جمع کریں گا. جمع یعنی ہم بستری کریں گا، یا انگلش میں کہے تو اسے سیکس کریں گا، روڈ پر کھلے عام کرے گا. حبشی لوگ خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ توڑیں گے اور خانہ کعبہ کا جو ہے خزانہ نکال لیں گے، لوٹ لیں گے، آپس میں لوٹ لیں گے لوگ خانہ کعبہ کا خزانہ. سمجھے؟ تو یہ حبشہ کے کافروں کا یہ کام ہوگا. یہ 8ویں بڑی علامت ہے قیامت کی. دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 میں یہ حدیث منقول ہے، جس میں آتا ہے لا یستخرجوا کنز القعبۃ الا ذو السویقتین من الحبشہ، کہ خانہ کعبہ کا جو خزانہ ہے اس کو کون نکالے گا؟ حبشہ کا ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلی والا شخص نکالے گا. تو حبشہ کے دیکھیں کافر لوگ ہو گئے، لیکن توڑ خانہ کعبہ کو مسمار کریں گے نعوذ باللہ، اور وہاں سے خزانہ لوٹیں گے. تو خزانہ لوٹنا دیکھیں کہ کیسا آدمی لوٹے گا، ایک دم دبلا پتلا آدمی ہوگا، اس کی پنڈلیاں ایک دم چھوٹی چھوٹی ہوگی. پنڈلیاں کسے کہتے ہیں؟ جو پیر کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، جس میں نرم نرم گوشت ہوتا ہے، گھٹنوں سے نیچے پیچھے سائڈ میں، وہ پنڈلی ساق کہتے ہیں جسے، ٹھیک ہے، عربی میں ساق کہتے ہیں. چوتھی چیز ہے والدین کے ساتھ برتاؤ کے آداب. کیسے ہم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے. اس کے کچھ آداب ہے، میں کچھ آداب آپ کو بتاتا ہوں، اس میں سے دیکھ لیجئے گا. اس سے پہلے ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 217 میں یہ حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 7345. اس کا ترجمہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اس کی سزا کو قیامت تک کے ٹال دیں، ٹھیک ہے، جس گناہ کے بارے میں چاہتے ہیں اس کی سزا کو قیامت تک کے لیے ٹال دے تو اس کو ٹال دیتے ہیں، اللہ والدین کے ساتھ کی گئی بدسلوکی نافرمانی کا جو گناہ ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت اس کا جو بدلہ ہے دنیا میں ہی اس کو دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں آج بچے ہمارے نافرمان ہو رہے، کیوں ہو رہے؟ کیونکہ ہم ہمارے والدین کی فرما برداری نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے بچے بھی ہماری فرما برداری نہیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میں آپ کو کچھ آداب بتا دوں یہاں پر. نمبر 1، والدین کی دل و جان سے اطاعت کرنا یعنی ان کی فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے. اور اگرچہ وہ زیادتی بھی کرتے ہو یعنی کہ زور زبردستی کرے، بھائی یہ کرو تو کر لو، ٹھیک ہے نا، اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کی وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پوری کرو. اب دیکھیں
ہمارے والدین کے ہم پر کتنے عظیم یعنی بڑے بڑے احسانات ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدین نے ہمیں کتنے پیار سے پالا، ماں نے دودھ پلایا، باپ نے ہمارا ہر ایک خرچہ پورا کیا ہے، رات جگ جگ کے انہوں نے ہمیں سلایا ہے نا. وہ جگتے تھے، ہم سوتے تھے، بستر گیلا ہو جاتا، پیشاب کرتے تو ماں جو ہے اپنا دوپٹہ وغیرہ بچھا کے ہم کو سلا دیتی، وہ خود ادھر آ جاتی، وہ ہم کو سوکھے میں سلاتی، وہ خود گیلے میں سو جاتی. ہاں، ہماری گندگی صاف کرتے. ہم اتنے گندے ہو جاتے تھے، ہمیں کوئی لینا پسند نہیں کرتا ہے نا، کیونکہ ہم چھوٹے تھے، اپنے آپ کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی ہر ایک چیز کو پورا کرے. ٹھیک ہے نا، جو وہ چیز جو شریعت کے دائرے میں آتی ہے. اچھا، اگر وہ کوئی اچھی ایسی چیز ہے وہ اس کی مطلب اس میں بڑھانے کے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرو یہ کرو، ٹھیک ہے کر لو، خوشی خوشی کر لو. نہیں بھی دل مانتا ہے تو بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف اگر وہ بولتے ہیں تو ان کی پھر فرما برداری نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کام دیکھے شرعاً واجب ہو اور والدین ان سے منع کرے تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ علم کے لیے یا فرض حج کے لیے اگر کوئی بندہ جا رہا ہے کہ میں علم سیکھنے جا رہا ہوں اور ماں بولتی نہیں بیٹا نہیں جاؤ، تو پھر ان کی بات نہ مانے، آپ علم سیکھنے جائے، کیوں؟ علم سیکھنا فرض ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ حج پہ جانا. اب حج فرض ہو گیا ہے بچے پر، صاحب استطاعت ہو گیا، اتنی مال دولت آ گئی ہے کہ وہ حج پہ جا کے آ سکتا ہے اور گھر والوں کو پیچھے خرچہ چھوڑ دیا ہے تو وہ حج پر جانا فرض ہو گیا. اب ماں باپ بولتے ہیں نہیں بیٹا آپ حج پہ نہ جاؤ، تو جب حج پہ نہ جاؤ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات نہ مانے. کب؟ اگر کوئی گھر میں والدین کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، صرف آپ ہی والدین کی دیکھ بھال کر رہے ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے، تو آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں. مؤخر یعنی اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، یعنی اس سال نہ جائے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو آپ کی ضرورت ہے، اگلے سال چلے جائے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز آپ کو ایک رخصت ملتی ہے، لیکن حج فرض ہے تو جانا ہے. نمبر 3 دیکھیں، جو کام شرعاً جائز ہو، شرعاً شریعت کے دائرے میں جو کام جائز ہے اور ماں باپ ان کام کرنے کا حکم دے تو بھی ان کی اطاعت جائز نہیں. ماں باپ کہتے کہ بھائی وہ کام نہ کرو. ایک کام دیکھیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، جائز ہے، اور ماں باپ کہتے اس کو نہیں کرو. ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں نے مثال دیا حج کی اور علم دین سیکھنے کی. اور ایک کام ایسا ہے جو شرعاً ناجائز ہے، شرعاً ناجائز ہے اور ماں باپ کہتے کہ وہ کرو. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتانے کے لیے بولوں کہ بھائی شراب بیچنا حرام ہے، اور ماں باپ کہتے بھائی اب شراب بیچو اور بیچ کر گھر کا خرچہ چلاؤ، تو یہ کام نہ کرے. ماں باپ کی پھر اطاعت نہ کرے، ماں باپ کی بات نہ مانے. ٹھیک ہے. نمبر 4 دیکھیں، والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئے. ایک دم عاجزگی. مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں، دیکھیں ایک غریب بندہ ہوتا ہے جو بھکاری جسے ہم کہتے ہیں، فقیر ہوتا ہے، وہ آتا ہے دروازے پہ تو وہ مانگتا ہے ہم سے، تو کتنے ادب کے ساتھ مانگتا ہے نا. تو اس طریقے سے ہم کو عاجزگی سے پیش آنا ہے ہمارے والدین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 دیکھیں، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ برابر نیکی کا سلوک کرتے رہنا. والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ والدین کے سارے رشتہ دار جو ان سے نفرت کریں، ان سے قطع تعلق کریں، یعنی رشتے ناطے سارے توڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں، والدین کو نام لے کر نہ پکارنا. جو والدین ہیں ان کو نام سے نہ پکارے. نمبر 7 دیکھیں، والدین کو دل کھول کر خرچ کرے. والدین کے اوپر دل کھول کر خرچ کرے. ٹھیک ہے. اور نمبر 8 ہے، ان سے پہلے نہ بیٹھے. اگر والدین کہیں جا رہے ہیں تو آپ کھڑے رہیں، پہلے والدین کو بیٹھنے دیں، پھر والدین کے بعد آپ بیٹھے. پھر نمبر 9 ہے، ماں باپ کے لیے برابر دعائیں کرتے رہنا. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا بچپن میں، جب میں چھوٹا تھا نا، انہوں نے مجھے پالا ہے. تو یہ اللہ نے سکھایا ہے. تو دیکھو کتنی بڑی دعا ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، ضروری ہے. یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے. اگر ہمارے والدین زندہ ہے تب بھی کرنی چاہیے، اگر والدین اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، مر گئے ہیں، تب بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 10 دیکھیں، والدین کو برا بھلا نہ کہنا
ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، کسی کے والدین کو گالی نہ دینا، کیونکہ یہ اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے، یعنی ویسی ہی برابر ہے کہ بھائی اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں آپ جیسے، ہے نا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ کبیرہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا والدین کو گالی دینا۔ نمبر 12، اگر کوئی والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان کے والدین کے لیے استغفار کرے اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یعنی ان کے ساتھ ملتے رہے، ان سے بات چیت کرے، انہیں کچھ ہدیہ وغیرہ دے، جس طریقے سے ہم ہمارے والدین کو خرچہ وغیرہ دیتے ہیں تو والدین کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کو بھی کچھ ہدیہ وغیرہ دیتے رہے، تو اس سے آپ کے والدین کو ثواب پہنچیں گا اپنے، ہے نا۔ نمبر 13 دیکھیں، بڑے بھائی اور چچا کے ساتھ باپ کے جیسا سلوک کرے۔ اگر ہمارا بڑا بھائی ہے اور چچا ہے تو ان کے ساتھ باپ کے جیسا سلوک کرے، اور چھوٹا بھائی ہے تو اس کے ساتھ اپنی اولاد کے جیسا سلوک کرے۔ اسی طریقے سے بڑی بہن ہے تو اس کے ساتھ ماں کے جیسا سلوک کرے، اور چھوٹی بہن ہے تو اپنی اولاد کی طرح اس پر شفقت کرے۔ شفقت کرنا یعنی جس طرح ہم اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، اس طریقے سے شفقت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 14 دیکھیں، اگر کسی وجہ سے والدین ناراض ہو جائے تو ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے۔ نمبر 15، سفر کے دوران ان کے پیچھے چلنا۔ سفر اگر آپ لوگ چل رہے ہیں، ماں باپ چل رہے ہیں، بچے چل رہے ہیں ساتھ میں، تو چاہیے کہ ان کو ماں باپ کے پیچھے چلے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم میں بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخص کو دیکھا، ایک باپ بیٹا جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی ان سے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے؟ تو بیٹا آگے چل رہا تھا، تو اس کو تنبیہ کی، ان کو بتایا ہے کہ بھائی آپ کو باپ کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ دیکھیں باپ کا کتنا رتبہ ہوتا ہے، والدین کا کتنا رتبہ ہوتا ہے۔ اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے چلے، آپ ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے، پہلے ان کو بیٹھنے دے والدین کو، پھر آپ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ چل رہے ہیں، سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو اگر کوئی چیز کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں والدین آگے جائیں گے تو ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ آگے چلے تو گنجائش ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز دیکھیں آج کے درس کی، شیطانی وسوسوں کی زیادتی کے وقت کی دعا۔ وسوسوں، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ نہیں، یہ اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے فلاں دماغ میں وسوسے آتے رہتے ہیں نا، تو یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ دیکھیں صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 میں یہ حدیث آئی ہے، جس میں یہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے، آمنتو باللہ و رسولہ، آمنتو باللہ و رسولہ، آمنتو باللہ و رسولہ، را پہ پیش ہے، آمنتو باللہ و رسولہ، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو دیکھیں یہ جب پڑھیں گے تو آپ کو شیطانی وسوسے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو چاہیے کہ ہمیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔